بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو فزکس چینل کے اوپر ہم 9th اور 10th کے جو پاکستان میں جو بورڈز ہیں ان کا جو کانسیپٹس اس میں دیے جاتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور ہم پچھلی ویڈیو میں پچھلے لیکچر میں ہم نے امیج فارمیشن کو دیکھا تھا، اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسفیریکل مرر کا جو فارمولا ہے، یا جس کو سمپلی مرر فارمولا بھی کہا جاتا ہے، اس کی ڈیریویشن کے اوپر ہماری آج کی گفتگو رہے گی، لیکچر ہوگا. میں یہاں پہ ایک چیز واضح کر دوں کہ خیبر پختونخوا میں تو یہ پوری ڈیٹیل میں، اور ہمارا جو یہ لیکچر ہے پوری ڈیٹیل میں بھی ہوگا. البتہ دوسرے بورڈز کی جو بکس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے، اتنی طوالت کے ساتھ نہیں ہے. تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی اٹھائیں. باقی انشاءاللہ آپ کو جب نوٹس ملیں گے تو نوٹس میں تو ہر ایک چیز فلی ڈسکرائبڈ ہوگی. یہاں پہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے، جگہ بھی کم ہوتی ہے، تو ہم بڑی محدود گفتگو کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مین پوائنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹس اٹھا لیں، اور جب وہ نوٹس کو دیکھ رہے ہوں اور اس ویڈیو کے ساتھ ملا کے دیکھ رہے ہوں تو ان کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. یہاں پہ سب سے پہلا ایشو جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو بکس ہیں وہ اور فیڈرل بورڈ یا پنجاب بورڈ کی جو بکس ہیں ان میں تھوڑا سا نوٹیشن کا ڈفرینس ہے. بہت بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن فارمولے میں صرف اینڈ میں تھوڑا سا اگر آپ خیال رکھیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اب ہم فارمولے کی طرف چلتے ہیں. دس از اے اسفیریکل مرر، کنکیو اسفیریکل مرر، اور یہ آپ کو اتنا کوئی پریسائز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے رف سا اسکیچ لیا، آپ بھی لے سکتے ہیں. دس از پرنسپل ایکسس، دس پوائنٹ از پول. یہاں پہ ہمارے پاس آبجیکٹ پڑا ہوا ہے کسی بھی مقام پہ. چونکہ اب ہم فارمولا ڈرائیو کر رہے ہیں وچ از جنرل ان نیچر، تو یہاں پہ آپ نے یہ رکھنا ہے ذہن میں کہ اگین ہم دو ریز لیتے ہیں. ایک رے جو پول کے اوپر فال کرتی ہے، اور چونکہ یہ مرر ہے اس سے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے کچھ لگ بھگ یوں. یہ ہمارے پاس ریفلیکٹڈ رے ہے، پول کے اوپر فال کیا، جس اینگل کے ساتھ آئی تھی اسی اینگل کے ساتھ ریفلیکٹ ہو گئی. دوسری رے یہاں پہ ہم لیتے ہیں اور اس کو فوکس سے گزارتے ہیں. فوکس سے یہ جو سیکنڈ رے ہے یہ گزرتے ہوئے فال کرتی ہے ادھر مرر کے اوپر. اچھا، اس کے بعد یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو یہ پرنسپل ایکسس کے پیرالل چلی جاتی ہے، اور جہاں پہ یہ دونوں ریز انٹرسیکٹ کرتی ہیں وہاں پہ ہم ایک انورٹڈ امیج بنا لیتے ہیں. اب یہ آبجیکٹ سی سے پار ہے، سی سے پہلے ہے، سی کے بعد ہے، ہمیں اس سے کوئی اس کا اتنی امپورٹنس نہیں ہے. آبجیکٹ کو ہم نام دے دیتے ہیں اے اور بی کا. میں نوٹیشن وہی یوز کر رہا ہوں جو بک میں ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس جب بک کے ساتھ یا نوٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو ان کو زیادہ پرابلم نہ آئے. اور یہ جو آبجیکٹ ہے اس کی ہائٹ کو ہم ایچ او یا ہائٹ آف آبجیکٹ، ایچ ہائٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، سائز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اس کا جو امیج بن رہا ہے ہم اس امیج کو اے ڈیش اور بی ڈیش کہتے ہیں. آپ اگر اس سے بہتر کوئی نام آپ کو نظر آتا ہے تو آپ وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کو پی کیو بھی کہہ سکتے ہیں، پی تو یہاں پہ آلریڈی یوز ہے، ایل ایم بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نوٹیشن دے سکتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے پاس فوکس ہے. اب اسٹوڈنٹ جو امپورٹنٹ چیز جس کا میں نے اشارہ کیا تھا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ تھوڑا سا نوٹیشن میں فرق ہے. آبجیکٹ سے لے کر پول تک کا جو ڈسٹنس ہے اس کے لیے نوٹیشن استعمال کرتے ہیں. پرانی ہماری خیبر پختونخوا کی بکس میں بھی پی تھا، اور پنجاب
یا فیڈرل گورنمنٹ کے اسٹوڈنٹ جو بک یوز کرتے ہیں اس میں آج بھی پی ہی یوز کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہم اس کو ڈسٹینس آف آبجیکٹ یا ڈی او سے بھی ظاہر کرتے ہیں. میں اپنی گفتگو کے دوران ڈی او یوز کروں گا, ساری ڈیریویشن میں ڈی او یوز کیا جائے گا. جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو پی سے ڈونیٹ کریں, اس کے سامنے اس کو ریپرزینٹ کریں, تو ان کو وہی فارمولا وہی ڈیریویشن چلے گی, لیکن ان کے لیے جو ان کے فارمولے ہیں ان کی جو ڈیریویشن ہے اس کے مطابق ہو جائے گی. اچھا, یہاں سے یہاں تک کا جو یعنی امیج سے لے کر جو پول تک کا جو ڈسٹینس ہے اس کو کیو سے بھی ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور ڈسٹینس آف امیج یعنی ڈی آئی سے بھی ظاہر کرتے ہیں. فوکس سے لے کر پول تک کا جو فاصلہ ہے اس کو فوکل لینتھ یا اسمال ایف کہتے ہیں. دیکھیے بہت احتیاط کیجئے کہ یہ اسمال ایف ہے, یہ لینتھ ہے, یہ کیپٹل ایف ہے, یہ پوائنٹ کا نام ہے. اب فارمولا ہم نے جو ڈیرائیو کرنا ہے وہ ہے 1/f از اکول ٹو 1/do پلس 1/di. ونس اگین جو دوسرے بورڈ والے ہیں وہ اس کو 1/f از اکول ٹو 1/p پلس 1/q لکھیں گے. ان دونوں کا مطلب ڈسٹینس آف آبجیکٹ کو ہم پی سے ظاہر کر رہے ہیں, ڈسٹینس آف امیج کو ہم کیو سے کر رہے ہیں, تو ان دونوں میں ٹیکنیکلی کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اکثر اسٹوڈنٹس کے لیے اس ڈایاگرام کو یوز کرنا, اس میں سے یہ فارمولا نکالنا تھوڑا سا ان کو کچھ عجیب و غریب قسم جمبلڈ قسم کی یہ ڈایاگرام نظر آتی ہے, لیکن میں اسٹوڈنٹس کو اکثر ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس کے اندر ایک دو شیپس ہیں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. ان میں سب سے پہلی شیپ کچھ یا یہ جو ٹرائنگلز ہم نے لینی ہے, ایک یہ ہے اور ایک ٹرائنگل ہمارے پاس یہ بنتی ہے. یعنی میں آپ کے لیے ان دو ٹرائنگلز کو دوبارہ ڈرا کر لیتا ہوں تاکہ جب ہم گفتگو کریں. اب یہ دیکھیے میں نے یہ اے بی, یہ پول ہو گیا, یہ ہمارے پاس اے ڈیش اور بی ڈیش آ گیا. سو آپ جب یہ ڈیریویشن کر رہے ہوں گے تو آپ یہ ڈایاگرام, یہ شیپ یعنی یہ پیئر آف ٹرائنگل یہ آپ نے اپنے لیے نکال لینا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی, اس پوائنٹ کو ہم نام دے دیتے ہیں ڈی کا. اب یہ پہلی والی کو میں تھوڑا سا اس کا جو شیڈ ہے وہ ختم کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے گفتگو دوسرے پیئر پہ لینی ہے. دوسرا پیئر جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ایک یہ ہو جاتا ہے اور ایک یہ. سو اس کو یہ میں ہٹا دوں گا تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کلیئر ہو جائے. اب اگر آپ یہ دیکھیے تو یہ کچھ اسٹوڈنٹس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو کرو ہے لیکن یہ بہت تھن کرو ہوتا ہے, بہت چھوٹا ہے, تو ہم اس کو ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے. تو وہی ہمارے پاس یہ اے, یہ بی بن جاتا ہے, یہ پی ہے, یہ ڈی ہے, یہ ایف ہے, اور آگے ہماری گفتگو اسی کے مطابق چلے گی. اب یہ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس شیپ میں سے یہ دو یعنی ایک پیئر اور دوسرا پیئر آپ ٹرائنگلز کا نکال سکیں. اب ذہن میں رکھیے گا کہ ٹریگنومیٹری یا میتھمیٹکس سے ہمارے پاس کچھ فارمولے ہیں, کچھ ایگزیمز ہیں. ان میں سے امپورٹنٹ ایگزیم یہ ہے کہ if two triangles یعنی a pair of triangles, if two triangles are similar, اگر دو ٹرائنگل سملر ہیں, ایک جیسی ہیں, دیکھیے ایک ہوتا ہے کانگروئنٹ, ایک ہوتا ہے سملر. سملیرٹی کے اپنے کچھ سملیرٹی کے بیسیکلی رولز یہ ہیں کہ ان کے جو سائڈز ہیں ان کے درمیان ریشو سیم ہو.
تو وہ ٹرائنگل سملر ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو اس کی پیچیدگی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اف ٹو ٹرائنگلز آر سملر دین the ratio between their perpendiculars is equal to the ratio between their bases. اب ہمارے پاس میں ان دو ٹرائنگلس کو لے لیتا ہوں، اے بی پی، اے ڈیش بی ڈیش اور پی. یہ ہمارے پاس دو سملر ٹرائنگل ہیں. آپ ان کو بھی لے سکتے ہیں. ہم جب اس کی ڈیریویشن کمپلیٹ کریں گے تو ہم نے دونوں کو ہی ڈسکس کرنا ہے، لیکن یہاں میں آپ کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں دس از ٹرائنگل 1، دس از ٹرائنگل 2. سو اب ہم نے اوپر جو ایگزیم پڑھا کہ یہ دو ٹرائنگلز ہیں، یہ دونوں بالکل سملر ہیں. اب ان سملر ٹرائنگلز میں ہم کہتے ہیں دا ریشو بٹوین دیئر پرپینڈیکولرز، یعنی اے بی اور پرپینڈیکولر، اس کا پرپینڈیکولر اے بی ہے اور اس کا پرپینڈیکولر اے ڈیش بی ڈیش ہے. اے ڈیش بی ڈیش ول بی ایکول ٹو، اب پہلے کا جو بیس ہے وہ اے پی ہے اور دوسرے کا بیس اے ڈیش پی ہے. سو یہ دو جو ریشوز ہیں یہ سیم ہوں گی. یہ بیسک ایگزیم ہے جس کی بیس کے اوپر ہم نے آگے چل کے فارمولے کو یہاں پہ میں اپنے فارمولے کو روک رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی، جو نیکسٹ لیکچر ہوگا، اس میں اس کی میتھمیٹیکل ڈیریویشن کی طرف میں جاؤں گا. آج کی ویڈیو میں آپ کو جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ذہن میں آپ نے رکھنے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے، اس میں سے آپ نے دو ریز لینی ہے. پہلی رے کو پول کے اوپر لے کے جانا ہے اور ریفلیکٹ کرنا ہے، دوسری رے کو اپنے فوکس سے گزارتے ہوئے مرر تک لاتے ہوئے ریفلیکٹ کر دینا ہے. ریفلیکشن کے بعد یہ رے پیرالل ٹو دا پرنسپل ایکسس ہو جائے گی. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو پیرالل نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ میری ڈرائنگ کی کمزوری ہے، رے پیرالل ہی ہوتی ہے. اور اس طرح ہمارے پاس جہاں پہ یہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں وہاں پہ ایک امیج بن جاتا ہے، اور کچھ ٹرائنگلز ہمیں نظر آ رہی ہیں جس میں سے ہم نے اپنے کام کی دو پیئر کو نکالنا ہے. دس از دا فرسٹ پیئر، دس از سیکنڈ پیئر، اور ان پیئرس کو ہم نے آگے ان کے اوپر کچھ میتھمیٹیکل آپریشن کرنے ہیں. لیکن اس آپریشن شروع کرنے سے پہلے، وہ ڈسکس کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس بیسک ایگزیم کو، اس بیسک لا کو ذہن میں رکھیں کہ اگر دو ٹرائنگل سملر ہوں گی، چاہے وہ یہ دو ہیں چاہے وہ یہ دو ہیں، تو ان کے پرپینڈیکولرز کے درمیان جو ریشو ہوگی وہی ان کے بیسز کے درمیان میں بھی ہوگی. یعنی دونوں کی ریشوز کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سیم ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کے اندر اسی کی میتھمیٹیکل ہوگا جو پورشن ہے، ڈیریویشن ہے. تھوڑی سی اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوزنگ لگتی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو دو حصوں میں سپلٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو کوشش کریں کہ بار بار دیکھیں، اور اس میں پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ملتا ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور مینشن کر دیا کریں، ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ایڈریس کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.